1400 سال بعد حج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا. دنیا کے ہر گوشے سے اللہ کے پرستار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سرزمین حجاز پر پہنچنے شروع ہو گئے، جنہیں آسمانی بادشاہت کے ملائک اپنے نورانی پروں کے دوش پر لینے کے لیے تیار ہیں. جو مخلوق کی بادشاہت چھوڑ کر خالق کی حکومت میں داخل ہوئے ہیں، آؤ اللہ کے پیارو، آؤ آؤ، تمہیں اس پاک زمین پر حج کی سعادت مبارک ہو. آؤ، تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت مبارک ہو. آؤ، تمہیں اللہ کے رسول کے روضہ اقدس کا دیدار مبارک ہو. ان میں نہ کوئی آقا ہے نہ غلام، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ سیاہ و سفید کی تمیز ہے، نہ اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق. سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کے پرستار اور آخری نبی کے جانثار. یہاں سے حرم پاک کے حدود شروع ہوتے ہیں، جس میں داخل ہوتے ہی وہ تمام پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم پاک کے احترام کے لیے مقرر کی. 7 ذی الحجہ مکہ مکرمہ کی تمام فضا بادشاہ ارض و سما کی تعریف میں گونج رہی ہے. یہ ہے حرم کا صدر دروازہ، جس کی آغوش میں مقدس یادگاروں کے وسیع ذخیرے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. حج کے مناسک شروع ہو چکے ہیں. بیت اللہ کو غسل دیا جا رہا ہے. خادم حرمین شاہ فیصل بن عبدالعزیز غسل کی تمام رسومات میں شریک ہے. شاہ کے ساتھ بہت سے اسلامی ممالک کے سربراہ اور نمائندے بھی شامل ہیں. خانہ کعبہ خدا کا وہ پاک گھر ہے جس سے افضل کوئی عبادت گاہ نہیں، جس کے بارے میں سردار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر. اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے اس عبادت کا. یہی دن سب سے بڑے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں دنیا کی سب سے بڑی عبادت ظہور میں آئی. اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے، بلکہ وہ تمام قرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس وقت تک نہیں بھلا سکتا جب تک اس کو سچائی، نیکی اور قربانی کی ضرورت ہے، جب تک اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے. اے میرے پروردگار، بخش دے اور رحم فرما اور درگزر کر اس سے جو تو جانتا ہے. مطاف، بیت اللہ کے چاروں طرف کے وہ حدود جہاں طواف ہو رہا ہے مطاف کے مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بیت اللہ کے گرد گھومنے کا نام طواف. حجر اسود، اس پاک پتھر کو جنت سے اتارا گیا. ہر طواف کے بعد اسے بوسہ دیا جاتا ہے. اسی مقام سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے. حتیم، یہ حتیم کا مقدس حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کے اندر تھا. آج بھی یہ مقام کعبے کا حصہ مانا جاتا ہے.
مقام ابراہیم وہ متبرک پتھر ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے پیش کیا اور جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ زمزم، یہاں کا متبرک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا ضامن ہے۔ اس پانی کی فضیلت یہ ہے کہ شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے براق لائے، جنت سے سونے کا طشت، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے زمزم ہی کا پانی استعمال کیا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد حجاج مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آب زمزم پیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین و دنیا میں بھلائی اور بہتری عنایت فرما اور ہم لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑے غالب، بڑی بخشش والے، اے جہانوں کے پروردگار۔ یہ صفا اور مروہ کا درمیانی حصہ ہے جہاں فرزندان توحید سعی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے جبکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بے تابانہ 7 چکر لگائے تھے۔ 8 ذی الحجہ ان گنت فرزندان آدم منا روانہ ہو گئے، جہاں بارگاہ رب العزت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے وقت سر پر سجود ہو گئے۔ 9 ذی الحجہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ آج سے 1400 سال قبل رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میدان میں حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ جمعے کا دن تھا، سرور کائنات کی سواری وادی ارنا سے میدان عرفات میں داخل ہوئی۔ آج بھی مسجد نمرہ یا مسجد عرفات اس دن کی یاد دلاتی ہے جہاں 2 جہانوں کے سردار رحمت للعالمین شافع محشر رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ ہے میدان عرفات میں جبل الرحمت، سرزمین حجاز پر ایک اور افضل اور اعلیٰ مقام۔ اسی میدان میں حج کے مناسک کی تکمیل میں لاکھوں فرزندان توحید جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک قول کے موافق اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ پروردگار دو عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی اسی مقام پر اور آج ہی کے دن قبول فرمائی تھی۔ اسی میدان میں جنت سے نکلنے کے بعد حضرت حوا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اسی میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کے مناسک سکھائے۔ ایک روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہے جہاں گناہ و ثواب کا حساب ہوگا۔ زوال کے بعد سید الانبیاء اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر بطن ارنا میں تشریف لائے۔ یہ جگہ میدان عرفات میں جبل الرحمت کے دامن میں واقع ہے جہاں محسن اعظم سرور دو عالم سید الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری 1,40,000 فرزندان توحید کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگو، تم پر ایک دوسرے کی جان و مال تا قیامت حرام ہے، جس طرح آج کے دن اور اس مہینے ذوالحج میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت جمع ہو اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے راس المال کے سوا۔
نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے سود کو ممنوع فرما دیا ہے۔ عباس کا جو سود دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہے اسے موقوف کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کے مقتولین کا قصاص ودیت دونوں کل عدم قرار دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کے بچے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ زن و شوہر دونوں ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اذا جملہ یہ کہ کسی عورت کے لیے غیر مرد کو اپنے قریب کرنے کا حق نہیں۔ دستور عام کے مطابق ان کے خورد و نوش اور ان کے لباس کا پورا لحاظ رکھو اور ان کے معاملے میں حسن سلوک سے ہاتھ نہ کھینچو۔ وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں اور اپنے نفس کی مالک نہیں رہتی، لیکن تم بھی خیال رکھو کہ آخر کلمہ ایجاب و قبول کے ساتھ ہی تم نے اللہ کی اس امانت کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ انہیں خود پر حلال کیا ہے۔ اے لوگو، غور سے سنو، جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ وہ چیز بجائے خود نہایت واضح ہے اور وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ خدا بندہ، تو سن رہا ہے